ریاکاری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب بات کرتے ہیں ریاکاری علم کے اندر۔ علم کے اندر ریاکاری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ تعالی بڑے عظیم تابعی ہیں، فرماتے ہیں مسجد نبوی میں نے 120 انصاری صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ جب بھی کوئی کہتا کوئی حدیث بیان کر دو، ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی کہ وہ دوسرا صحابی بیان کرے گا۔ جب کوئی مسئلہ آتا، فتویٰ پوچھا جاتا، تو ہر صحابی کی کوشش یہ ہوتی کہ میں نہ بتاؤں، دوسرا بتائے، دوسرا بتائے۔ صحابہ کرام کی کوشش یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں نہ بتاؤں، فتویٰ مجھے نہ دینا پڑ جائے، حدیث مجھے نہ سنانی پڑ جائے۔ اور یہاں ہر دوسرا بندہ مفتی بن کے بیٹھا ہے، جس کو 4 حدیثیں آتی ہیں وہ سمجھتا ہے بس میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، مجال ہے کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر جائے، مجال ہے کوئی میرے ساتھ آ کے ٹکر لے، میں تو ایسے ایسے دلائل دیتا ہوں اگلا بندہ بات نہیں کر سکتا۔ سب ریاکاری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات یہاں میں ضرور کرتا ہوں، یہ کوئی مت سمجھے کہ میں اس بات کی خلاف ورزی کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کا مبلغ ہر مسلمان ہے، ہر مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے۔ آپ جو حدیثیں سن رہے ہیں، آپ ان احادیث کو نوٹ کریں، یاد کریں، لوگوں تک پہنچائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ جاری کرنا، کسی حدیث کے متعلق تحقیق کرنا، اس کے اوپر ریسرچ کر کے بغیر پڑھے پڑھائے، بغیر علم حاصل کیے اپنی رائے قائم کر دینا اور سمجھنا کہ میں بہت بڑا محدث اور محقق بن گیا ہوں، بڑا عظیم مذہبی اسکالر بن گیا ہوں، بڑا خطیب اسلام بن گیا ہوں، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ اور وہ علماء جو مدارس میں بیٹھے 30 سال سے، 40 سال سے صحیح البخاری بیٹھے پڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، ان کا کام ہے کہ وہ کسی مسئلے کے متعلق فتویٰ جاری کریں، وہ کسی مسئلے کے متعلق تحقیق کریں۔ میرے تک جو دین پہنچ رہا ہے میں اسے صحیح طریقے سے سنوں، اس کو یاد کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں من تعلم علما، جس بندے نے علم اس لیے حاصل کیا کہ میں علم کے بدلے دنیا حاصل کروں گا، میری دنیا میں شہرت ہوگی، واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے جی، بڑا محقق ہے، بڑا قاری ہے جی، بڑا اس کے پاس علم بولتا ہے، اس کے علم کا طوطی بولتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس وجہ سے علم کو حاصل کیا کہ لوگوں کے اندر میری شہرت ہو، لوگوں کے اندر میرے علم کا نام گونجے، میرا نام گونجے، آپ نے فرمایا ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے، اپنی تیاری کر لے جہنم کے اندر جانے کے لیے۔ علم کے اندر ریاکاری، دکھلاوے کے لیے علم حاصل کرنا، دکھلاوے کے لیے علم حاصل کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے اللہ پاک نے میری ایک نماز کو قبول کر لی ہے، کتنی نمازوں کو؟ ایک نماز کو، تو دنیا کی ساری چیزیں میں چھوڑ دوں، مجھے سب چیزوں سے یہ بات محبوب ہوگی ابو الدرداء کی ایک نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کے دروازہ کھولا، فوراً دوڑے دوڑے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ریاکاری تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ ریاکاری نہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ساری رات تہجد پڑھا کرتے تھے، اور صبح کے وقت اگر کوئی آ کے ان کو آواز دے کے جگاتا تو ایسے اٹھتے جیسے ساری رات کا سویا ہوا بندہ اٹھائے، ان کی حالت یہ ہوتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اکثر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اکثر قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کب قرآن پاک شروع کرتے ہیں اور کب قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سلف صالحین کی، اکابرین کی، بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی یہ عبادتیں ہیں۔ وہ لوگوں سے چھپ چھپ کے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور ان کی باتوں کے اندر، ان کے قول اور عمل کے اندر مٹھاس ہوا کرتی تھی۔ علی بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں، حضرت فضیل بن ایاز رحمہ اللہ سے، میرے والد گرامی
میں صحابہ کرام کی باتوں کو پڑھتا ہوں، ان کے اندر میں لذت محسوس کرتا ہوں، مجھے مٹھاس ملتی ہے۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹے تو جانتا ہے صحابہ کرام کی باتوں کے اندر مٹھاس کیوں ہے؟ بیٹا کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمانے لگے ان کی باتوں کے اندر، ان کے عمل کے اندر اور قول کے اندر مٹھاس اس لیے ہے، وہ جو بھی بولتے تھے، جو بھی عمل کرتے تھے، خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق کا سوال کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس قبیح بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عقیدہ توحید کو ریاکاری بگاڑ دیتی ہے، شرک کا سبب بن جاتی ہے اور اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں، ہم سب مسلمانوں کو اس قبیح بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں خالصتاً اپنی ذات کے لیے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں چھپ چھپ کر کے عبادتیں کرنے کی اور چھپ چھپ کر کے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا بندہ جو چھپ کے نیکی کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے نیکی کی، خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بلا کے اپنے عرش کے سائے کے نیچے یا اپنے سائے کے نیچے قیامت والے دن کھڑا کریں گے۔ اتنی فضیلت اللہ پاک نے عطا کرنی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم